اب صحیح ستہ میں یہ حدیث پاک لکھی گئی، سنن نسائی میں، کافی کتب حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، مسواک کیا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ پھر ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن بنایا ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جمعہ کا دن رب تعالیٰ نے عید کا دن کیوں بنایا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اس لیے بنایا ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے ہیں، اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، یعنی ان کی ولادت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن بنا دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، ان کی ولادت کا دن ہے، رب تعالیٰ نے اس کو عید کا دن بنا دیا، تو جن کے صدقے رب تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول کیا، جن کے صدقے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا نکاح حوا کے ساتھ تب ہوگا جب تم میرے حبیب پر درود بھیجو گے، اگر رب تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو عید کا دن بنا سکتے ہیں، تو جن کے صدقے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے پیدائش کے دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ عید المیلاد النبی کا دن وہ سب عیدوں کی بڑھ کے عید ہے، وہ عید ایسی عید ہے کہ جس عید کے صدقے ہمیں دوسری عیدیں ملی ہیں، جس کے صدقے ہمیں دوسری عیدیں ملی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے۔ یہ دن کون سا دن ہے؟ یوم مشہود ہے۔ فرمایا کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا درود پاک مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم میں فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا، جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا، میری امت کا درود مجھ تک جمعہ کے دن پیش کیا جاتا ہے، اور ان میں سے جو بندہ سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، وہ بندہ قیامت کے دن میرے سے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بروز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب تعالیٰ اس بندے کی 100 حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے 70 حاجتیں جو ہیں وہ آخرت کی، اور 30 حاجتیں ہیں وہ دنیا کی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بروز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، جب وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کیا جائے تو وہ مخلوق کے لیے وہ سارا کافی ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بروز جمعہ عصر کی نماز کے بعد مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بروز جمعہ مجھ پر عصر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب تعالیٰ اس بندے کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں کہ جمعہ المبارک کا دن کیسا برکتوں والا دن ہے۔ اس دن میں جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو کتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن امامہ شریف باندھتا ہے، رب تعالیٰ کے فرشتے اور رب تعالیٰ اس بندے پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ بغیر امامے کے ایک جمعہ پڑھے گا اس کو ایک جمعے کا ثواب، جو بندہ امامہ شریف پہن کر جمعہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 جمعوں کا ثواب عطا کرے گا۔
رب تعالیٰ اس بندے کو 70 جمعوں کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ یوم مشہود ہے، جو بندہ اس دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا رب تعالیٰ کے فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچائیں گے، رب تعالیٰ کے فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچائیں گے۔